الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل السنہ والجماعہ، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج کا یہ مختصر پروگرام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین والمسلمات، خلیفہ برحق خلیفہ صادق خلیفہ امین خلیفہ ثالث خلیفہ سوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے سلسلہ میں کچھ گزارشات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد، کہ اللہ کی کبریائی کے بعد، کہ اللہ کی صمدیت کے بعد جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی نبوت و رسالت، آپ کی امامت و معصومیت برحق ہے،
اور آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ آپ کے بعد خلیفہ راشد، خلیفۃ الرسول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت مسلمہ کا سردار ماننا ضروری ہے۔ ان کے بعد امام عدل و حریت، امام جبل و استقامت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ دوم ماننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد خلافت کی ترتیب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرا خلیفہ، خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد خلیفہ رابع، خلیفہ چہارم، امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ ماننا، خلیفہ راشد ماننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اللہ کی طرف سے سپیشل اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، کسی صحابی کو، اس دور کے نبی کے کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ ان کے گھر میں اللہ کے نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ اس لیے ان کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان کو ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں۔ ذوالنورین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی لخت جگر دو نور العین یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئیں، اس لیے آپ ذوالنورین ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ ایک تو اللہ کے نبی کی دو صاحبزادیاں آپ کے عقد میں آئیں، یہ نور، اور ایک اللہ کے قرآن کو جمع کرنے کا اعزاز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، یہ بھی نور ہیں، تو یہ دو نور بن گئے، اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں، دو نوروں والا۔ ان کو ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے پہلے حبشہ میں، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ ہجرت کی ہے۔ اتنا پیار تھا اللہ کے نبی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ گھر میں جب اچھا کھانا پکتا
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ گھر اپنے سے کھانا لے جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ خوشی سے وہ تناول کرتے، اور زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعمیل نہ کی۔ یہ میرے دو موتی ذہن میں رکھ لیجئے، کسی بات کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو اور آپ نے تعمیل نہ کی ہو، یہ نہیں ہوا۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا اور وہ فوت ہو ہوتی جاتی تو میں یکے بعد دیگرے اپنی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دیتا۔ پھر مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک تکلیف پانی، اس کو دور کرنے کے لیے بیر رومہ خریدا، جس کا مالک ایک یہودی تھا اور وہ کہتا تھا میں نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ذہین ترین اور کاروباری بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا مجھے آدھا کنواں دے دیجئے، آدھا اپنے پاس رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بات طے ہوئی کہ ایک دن یہ کنواں مسلمان استعمال کریں گے اور ایک دن یہودی۔ پیمنٹ بھی ادا کر دی، اور جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تو آپ نے فرمایا کسی پر پانی بھرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اس دن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی پانی بھر لیتے، تو اگلے دن چونکہ پیسوں سے پانی بھرنا ہوتا تھا پھر لوگ نہ آتے۔ جب یہ حال ہوا تو یہودی مجبور ہو گیا، باقی حصہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ یوں ہمیشہ کے لیے یہ کنواں تمام انسانوں کے لیے بطور پانی کے وقف ہو گیا۔ وقت نہیں ہے، آج بھی اس وقت بھی سعودیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بینک میں ان کے نام سے باقاعدہ اکاؤنٹ موجود ہے۔ جو انہوں نے اللہ کی راہ میں کھجوریں دی تھی پھر وہ بکی، پھر جمع ہوتی رہیں، پیسہ جمع ہوتا رہا، بڑا سلسلہ چلا ہے۔ آج بھی وہ خیرات ان کے بالکل چل رہے ہیں۔ ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بند کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹا بند کر دیں، تو ضروری تو نہیں ہے۔ ہے تو بڑا سخت امتحان، تعلیم یافتہ اور لاکھوں کے مجمع میں بولنے والے انسان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور آپ کا یہ حال ہے کہ سپیکر ہی ٹھیک نہیں ہے، بند کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا
الصدیق فی الجنہ والعمر فی الجنہ والعثمان فی الجنہ والعلی فی الجنہ. ساری کائنات کے سردار نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا حضرت صدیق بھی جنتی، حضرت عمر بھی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی، حضرت علی بھی جنتی. اور اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں اور میرے آقا کہہ رہے ہیں. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تک اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا. آسمان تو زمین بن سکتی ہے، زمین آسمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور قرآن نے بھی کہا ہے. آپ کے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن موجود ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا اور جمع کردہ ہے. تاریخ کا وقت نہیں ہے، یہ پھر مجھے وقت ملا تو درس میں عرض کروں گا. یہ وہی قرآن ہے. اور آپ کے پاکستان میں فیلڈ مارشل صدر ایوب خان جو روس کی ریاست تھی، وہاں سے جو کاپی لے آئے تھے اور وہ کاپی مدینہ طیبہ سے وہاں گئی تھی، وہ کاپی نقل یہ لائے تھے. آپ کے پاکستان کی کراچی کی لائبریری میں یہ موجود ہے آج بھی. پھر اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے ترکی کے عجائب گھر جو وہاں کی لائبریری ہے سرکاری طور پر سب سے بڑی، قسطنطنیہ، وہ لائبریری بھی آج تک اس میں وہ موجود ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے، چیک کیجئے کہ وہ قرآن مجید کون سا ہے. جناب حضرت حسن، حضرت حسین، باقی تاریخی شخصیات کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن موجود ہیں. آپ کے ملتان کی لائبریری جو لانگے خان باغ میں ہے پرانی، اور لفظ بھی وہاں لکھا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے تک ملتان، جو اصل نام تھا پہلے، اس میں بھی یہ موجود ہے. تو یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں جس ترتیب سے موجود ہے، جس انداز تحریر سے موجود ہے، جس قرات میں ہمارے ہاں موجود ہے، اعزاز کیا ہے کہ پوری دنیا کا انداز تحریر، انداز کتابت قرآن کا ایک، جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو جو نسخہ دیکھیں لکھائی کا طریقہ کار ایک ہوگا. نمبر 2، پوری دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں قرآن مجید کے قاری سے قرآن سنیں. جو آپ کو مکہ میں، مدینہ طیبہ میں، جدہ میں، پاکستان میں، مختلف ممالک میں جو آپ کو سننے کو ملے گا، وہ سننا یہ طریقہ قرات پڑھنے کا سٹائل پوری دنیا کا ایک ہے. ان دونوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا تھا.
اس لیے ان کو جامع القرآن کہتے ہیں، ناشر القرآن کہتے ہیں، اور اس کو ایک نام قرآن کا مصحف عثمانی بھی ہے۔ جناب کتنا بڑا احسان ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جس طرح سرائکی زبان میں مختلف علاقوں میں آپ رحیم یار خان چلا جائیں، پھر ڈی آئی خان چلے جائیں، پھر ڈی جی خان چلے جائیں، تو بہت سارے الفاظ، جملوں، ادائیگی، لب و لہجہ کا فرق ہوگا۔ اس دور میں بھی مختلف علاقوں میں جب قرآن مجید پڑھنے والے گئے تو وہاں کے الفاظ، لب و لہجہ اس میں آنے لگ گیا۔ پھر جب یہ الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خطرہ تھا اس بات کا کہ لب و لہجہ تبدیل نہ ہو جائے، خطرہ تھا اس بات کا کہ عرب کے مختلف علاقوں کی زبان کے الفاظ کہیں اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ نسخے سرکاری طور پر تیار کرائے گئے تھے اس وقت، اور پھر 6 نسخے تھے۔ اور آپ کے پاکستان میں اگر آپ جنرل نالج کچھ رکھتے ہیں، اس طرف آپ کا ذوق ہے، تو جو دلائل میں دے رہا ہوں ذہن میں رکھنا، ہمیشہ کام آئیں گے آپ۔ روزنامہ جنگ کراچی اور بعد میں روزنامہ جنگ لاہور نے جو عکس شائع کیا تھا، فوٹو، اس کے نیچے لکھا تھا کہ یہ وہ مصحف عثمانی کا عکس ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی نگرانی میں خود لکھوایا تھا۔ کچھ چیزیں یاد کر لو مسلمانوں، فتنوں کا دور ہے، ہر آدمی آ کر آپ سے ان مقدس ہستیوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے اور آپ بڑی جلدی مان جاتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کیا، لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو، رافضیت کے چکر میں نہ آیا کرو۔ یہ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 4 دیواری گھر میں بند تھے تو مولا شجاعت ہم زلف علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی میرے بیٹے حسن، جی میرے بیٹے حسین، آج اللہ کے نبی کے دوہرے داماد، کاتب قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، 1400 صحابہ کرام نے جن کے قصاص کے لیے والی کائنات مخبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی، وہ صحابی سفیر رسول
سفیر اسلام، پانی کی تکلیف ہے، 40 دن پانی بند کیا ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، بتایا نہیں جاتا آپ کو۔ پانی لے کر گئے، دروازے کے پہرے دار حضرت حسن و حسین تھے، گھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ پانی بھیجنے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ شکایت آئی کہ اندر نہیں جانے دیا جا رہا پانی، بلوائی سامنے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا میں جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی لے کر گئے۔ مسلمانوں کتنا بڑا مقام ہوگا اس کا کہ جس کے لیے حضرت علی المرتضیٰ پانی لے کر جا رہے ہیں، اور ان کے گھر کے نگہبان حضرت حسن و حسین ہیں۔ ان ہستیوں کے خلاف جو بات کرتا ہے لگتا ہے کہ عصری نطفے کا ہی نہیں ہے۔ حلالی اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے، حرامیوں کے یہ کام ہیں، یہ دھندے ہیں۔ باقی آپس میں تو سارے شیر ہیں، قادیانی بھی بڑے شیر ہیں، عیسائی بھی بڑے شیر ہیں، مرزائی بھی بڑے شیر ہیں، یہودی بھی بڑے شیر ہیں۔ لیکن میری ساری عمر اسی علاقے میں گزر گئی، مجھ سے تو آج تک کسی نے بات نہیں کی۔ اس سے بات کرتے ہیں جس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہی فرمایا، میں ایک دلیل دے رہا ہوں، آپ غور کریں۔ وہ قرآن مجید بھی موجود، آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 137 بھی موجود، پہلے پارے کا آخر ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بھی موجود۔ اس وقت کنعان بن بشر نے لوہے کی لاٹ ماری تھی، سیدہ نائلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کی انگلی کٹ گئی، اور پھر اسلام تکلیفوں سے آیا ہے، مصیبتوں سے آیا ہے۔ ہم نے اسلام کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ فلسطین والے اب بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، یہاں والے اب بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی یہاں کے مسلمان اٹھانے کو اسلام کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کے سر میں لوہے کا لاٹ سریہ مارا، خون گرا، جس لفظ پر گرا وہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، یہ قرآن مجید کا جملہ آج بھی موجود ہے، لائبریری بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے۔ وہ خون جو گرا تھا، دونوں چیزیں ہو گئی، لفظ بھی موجود، جو خون گرایا گیا وہ بھی موجود، اور ترکی کے عجائب گھر میں موجود، ساری دنیا کی لیبارٹریاں بھی موجود۔ لاؤ اس نسخے کو 2 لیبارٹری میں۔ پہلی بات تو یہ کہ فیصلہ کراؤ یہ جو لفظ ہے اس پر جو خون ہے یہ انسان کا ہے یا نہیں۔ پھر اگلا مرحلہ آئے گا کہ کس دور کے انسان کا ہے، کس دور کے۔ آج کل تو یہ بھی آسان ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ ہے، آواز میں ریکارڈ ہے،
اب یہ وقت نہیں ہے میرے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں ان کی سب کی آوازیں محفوظ ہیں فضا میں جب تک قیامت نہیں آتی. یہ آپ جو سائنس کے فارمولے ہیں ان کو سامنے رکھیں. یہ جو قتل و غارت پر جدید ٹیکنالوجی سے گرفتار کیا جاتا ہے قاتلین کو، تو اس کا ایک فنکشن یہ ہے کہ کچھ دیر تک ہوا میں اس جگہ پر ان کے ذرات محفوظ رہتے ہیں. ان کو ریکارڈ کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے یہ کون تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز شاید 1930 تک نکھر کر آ جائے. ابھی ملغوبہ ہے، پتہ نہیں چل رہا کس کی آواز. آوازیں تو بہت ہیں، کروڑوں آوازیں. اچھا وہ اپنے توجہ کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لفظ پر جو خون گرا، لیبارٹری اور سائنسدان یہ بتاتے ہیں، کرو تحقیق کہ یہ خون بھی انسان کا ہے اور برسوں، ہزار سال، کئی ہزار سال، 1500 سال کے قریب پہلے کا ہے. یہ رزلٹ ہے اس کا. اب آپ غور کیجئے کہ قرآن کو کتنی محبت تھی حضرت عثمان سے اور حضرت عثمان کو کتنی محبت تھی قرآن سے. تمام تر کوششوں کے باوجود نہ حضرت عثمان کو کوئی قرآن سے جدا کر سکا ہے، نہ کوئی قرآن کو حضرت عثمان سے جدا کر سکا. میری کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں، تقریر بھی کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کا ذہن مضبوط ہو جائے. اب ذرا آپ غور کیجئے کہ وہ قرآن اب تک ہے یا نہیں ہے؟ سب وہی پڑھ رہے ہیں. بھئی قرآن مجید آج سے 100 سال پہلے ہمارے جو پردادا پڑھتے تھے ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں نا، یا کوئی فرق ہے؟ اس سے پہلے کربلا میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت ملا تو پھر ڈیٹیل سے عرض کریں گے، جو تلاوت کی تھی، آج ہم بھی تو وہی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. قرآن میں تو کوئی فرق نہیں، پڑھنے والوں میں فرق ہے. وہ پڑھنے والے مخلص تھے، ہم مخلص نہیں، یہ علیحدہ بحث ہے. لیکن قرآن تو وہی ہے. جب قرآن وہی ہے تو پھر میری درخواست یہ ہے کہ جب تک قرآن رہے گا، اور کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت نہیں آتی. تو قیامت تک قرآن بھی رہے گا، قرآن کی تلاوت بھی جاری رہے گی، قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا، اور ذکر عثمان غنی بھی کیا جاتا رہے گا. آخری بات 2-3 منٹ. سورہ الفتح پارہ نمبر 26، اس کی آخری آیت نمبر 29. پہلے 28 ہے پھر 29 ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون. وقت نہیں ہے، ترتیب بتا دی کہ جو لوگ کہتے ہیں جی خلافت کہاں سے ثابت ہے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، ایک لفظ بھی میں نے آج ادھر ادھر نہیں کیا. پہلے نبی کی نبوت اور رسالت پوری دنیا میں چھا جائے گی. والذی ارسل رسولہ، دین ہر جگہ دین اسلام ہوگا. محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی حضرت صدیق اکبر. اشداء علی الکفار،
جو کافروں پر سخت ہیں، اس سے مراد حضرت فاروق اعظم، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ مسلمانوں سوچو، قرآن کا ایک لفظ کائنات کے سارے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے زیادہ سچا ہے۔ قرآن نے کہا یہ آپس میں رحم دل تھے، اب ساری دنیا کہے یہ لڑتے تھے، تو یہ کہنے والے جھوٹے ہیں، قرآن سچا ہے۔ دلیل سے بات کرو۔ رحماء بینہم سے مراد یہاں علماء نے لکھا ہے، حضرت عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا یبتغون، اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ اسی ترتیب سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو مرتبے دیے، اور اسی ترتیب سے ان کو خلافت عطا کی۔ باقی انشاءاللہ پھر صحیح، اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جو قرآن مجید سمجھنے کا شوق رکھتے ہوں، میں نے ہر اتوار کو آج کل 7 سے 8 بجے تک درس قرآن ہوتا ہے، ہمارا سلسلہ ہے ہر اتوار کا، بالترتیب قرآن مجید بھی ان کے آگے ہوتا ہے، ترجمہ بھی، تفاسیر بھی، باقی چیزیں بھی، اور سوال بھی کر سکتا ہے لکھ کر بھی، بعد میں بھی کوئی کتاب کا حوالہ لوگوں نے گمراہ کیے ہوئے تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں، وہاں آ کے بات کر لو ہم سے، جس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کتابیں بھی پڑھی ہے نا، میں نے 16 سال پڑھا ہے، اور خیر سے 38 سال پڑھایا ہے عربی، پھر بھی میں کہتا ہوں ابھی مجھے عربی نہیں آتی۔ اور جو لوگ یوں ہاتھ ہی نہیں لگتے، گرامر ہی نہیں آتی ان کو، نہ صرف کا پتہ ہے، نہ نحو کا پتہ ہے، نہ یا ملون کا پتہ ہے، نہ تا ملون کا پتہ ہے، نہ ناصرہ کا پتہ ہے، نہ ینصر کا پتہ ہے، نہ انصر کا پتہ ہے، نہ لا تنصر کا پتہ ہے، ترجمے کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مفکر بن گئے، مولوی بن گئے۔ مولوی بننا رگڑے کھانا ہے، آسان کام نہیں ہے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ وہاں تشریف لائیں، میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، جب دل چاہے ہر اتوار کو۔ اور اگر الہاد سے لے کر یہاں تک کوئی فتنہ جو اسلام کے خلاف، کوئی فتنہ، ختم نبوت کے منکرین یعنی قادیانیوں کا بھی تو فتنہ ہے، صحابہ اہل بیت کے دشمنوں کو بھی ایک مستقل فتنہ ہے، کوئی بھی فتنہ، تو آپ وہاں سوال اور جواب کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔